اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ برادران عزیز، کلیم اللہ وسیم حیدر اور میرے عزیز ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2012 اپریل کے اندر اسی مرکز میں اسی جگہ پہ سٹیج تھا اور یہاں اس صوبے کا آخری ناظمین کیمپ ہوا تھا سوات کے اندر، اور آج 2022 کے اندر ٹھیک اسی انداز میں یہاں پر آپ لوگ موجود ہیں۔ وہی ناظمین کیمپ ہے لیکن چہرے بدل چکے ہیں۔ اس دوران کتنے ہی لوگ آئے اور کتنے ہی لوگ چلے گئے۔ تو اس تسلسل کو برقرار رکھنے پر اور اس ماہ مقدس کے اندر آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر اور خالصتاً للہ اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی رضا کی جدوجہد میں رخت سفر باندھنے پر میں آپ کو، آپ کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کا یہ سفر بابرکت بنائے اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی آپ کو توفیق دے۔ عزیز ذمہ داران جمعیت، منصوبہ عمل کو سمجھانے کی غرض سے بنیادی طور پر یہ کیمپ منعقد کیا جاتا ہے کہ جس کیمپ کے اندر آپ کو آپ کے پورے سال کے احساس کو، ترجیحات کو، تھیم کو اور پروگرامات کو اور ان پروگرامات کو انعقاد کرنے کے طریقہ کار کو اور پالیسی کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اس پر ڈسکشن کرائی جاتی ہے اور آپ کو یہاں سے ایک فوڈ فار تھاٹ دے کر آپ کے گراؤنڈز کے اوپر بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ وہاں جا کر اس کیمپ سے مستفید ہونے کے نتیجے میں جو جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو وہاں اپنے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ تو یہ کیمپ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور رمضان المبارک نے تو اس کی اہمیت کو دو چند کر دیا ہے۔ تو اس کو قیمتی بنانا یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں بغیر کسی تقریر کے دو چار باتیں احساسات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کو بھی رخصت دوں گا اور خود بھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بنیادی طور پر ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم اسلامی جمعیت طلباء کے ذمہ داران، ارکان اور امیدواران ہیں، اس کے بعد ہماری ساری حیثیتیں ہیں اور ہماری پہلی نسبت اور بنیادی حیثیت وہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے۔ اور اس نسبت سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے بنی نوع انسان تھے، اور پھر ہمارے اور آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے لے کے تا دم اس پروگرام کے انعقاد تک اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے کچھ اصول، قواعد اور ضوابط کے تحت چلایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر جب اس دور کی قوم نے اللہ رب العالمین کے اصولوں کو، متعین کردہ فرائض کو، فراہم کردہ رہنمائی کو، اس کو درخور اعتنا نہ سمجھا، اس سے روگردانی کی، اس سے منہ پھیر لیے، اس راستے سے بھٹک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے اپنے ایک پاک باز برگزیدہ بندے کو چنا اور اس کو کچھ رہنمائی اور ہدایت اور کچھ صحیفوں اور کتابوں کے ساتھ
اس قوم کے اندر بھیجا کہ اس قوم کی رہنمائی کر سکے اور اس کو اس بھٹکے ہوئے راستے سے واپس اسی فلاح کے راستے کے اوپر لا سکے کہ جس کی رہنمائی اور گائیڈنس اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے۔ اور آپ اور میں بینگ اے مسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء و رسل آئے کہ جنہوں نے اس کار نبوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ قرآن کریم متعدد مقامات پر اس جانب ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان انبیاء کا کام اور مشن اور فریضہ کیا تھا۔ کچھ آیات میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے بھیجے پیغمبر خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ ان لوگوں کا اللہ پر پیغمبروں کے آ جانے کے بعد کوئی الزام باقی نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، کہ ہم نے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کافر ناحق جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سچی بات کو ٹال دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے مذاق بنا لیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، کوشش کرو کہ جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں، تمہارے باپ ابراہیم کا بھی یہی دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے، پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ایسی بے شمار آیات مبارکہ ہیں کہ جس کے مطالعے کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہر نبی وہ مربی بھی تھے، وہ مزکی بھی تھے، وہ معلم بھی تھے، وہ مبلغ بھی تھے، وہ داعی بھی تھے اور وہ شاہد بھی تھے، اور ان کا کام اور وہ ایک ہی کام تھا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو اس قوم تک پہنچا دیا جائے اور ان کو رہنمائی اور ہدایت فراہم کی جائے۔ اس سارے سلسلے کے بعد میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے معاشرے کے اندر انہی کے ایک قبیلے سے عرب کی اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور ان کی بعثت کے بعد یہ پیغمبروں اور رسولوں کا سلسلہ منقطع کر دیا، ختم کر دیا، روک دیا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے اختتام پر ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حیثیت اور فضیلت یہ بھی تھی کہ جس کو قرآن کریم متعدد مرتبہ ہمیں بتاتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی تو ہے کہ جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی طرح سورہ شورى کے اندر اور سورہ فتح کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے اس مشن کی طرف اشارہ ہے کہ جو انہیں سونپ کر بھیجا گیا کہ وہ تمام ادیان پر، تمام شریعتوں پر، تمام نظاموں پر، تمام مذاہب پر اس دین مبین کو غالب کر کے ان سب کو ختم کر دیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے محسن انسانیت کا مطالعہ کیا ہوگا، محمد عربی کا مطالعہ کیا ہوگا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہوگا، تو اس مطالعے کے نتیجے میں آپ نے یہ جانا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ایک مکی زندگی ہے کہ جو مصائب کی زندگی ہے، مشکلات کی زندگی ہے، ہجرتوں کی زندگی ہے، تکالیف کی زندگی ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی ایک مدینہ کی زندگی ہے کہ جو ہجرت مدینہ کے بعد کی ہے، کہ جس کے اندر غزوات ہیں، جس کے اندر سفر ہیں، جس کے اندر دعوت و تبلیغ ہے، اور جس کے اندر زندگی کے تمام شعبہ ہائے زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے کچھ قوانین مرتب کرتا ہے، کچھ اصول وضع کرتا ہے، اور پھر اس سب کے نتیجے میں فتح مکہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ساری تمہید کہ جو اب تک کی مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ انبیاء اور پھر انبیاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے مشن کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور اس کے بعد اسلام کی ایک تاریخ ہے کہ جو اولاً تو اسلام کی سنہری تاریخ ہے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی تاریخ بن جاتی ہے کہ جس کے اندر اموی دور حکومت ہے، عباسی دور حکومت ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کر خلافت ہے، اور وہ چلتے چلتے تحریک خلافت اور عثمانی خلافت کے نتیجے میں اس کا اختتام ہے۔ یہ وہ سارے ادوار ہیں کہ جو مسلمانوں کی حکومتوں کے ادوار ہیں، کہیں پوری اجتماعیت اور ایک بڑے علاقے کی شکل میں، کہیں چھوٹی اجتماعیت اور چھوٹے علاقے کی شکل میں، اور یہی سلسلہ جب 20ویں صدی کے اوپر پہنچتا ہے تو 20ویں صدی وہ اسلام کی محکومیت کی صدی ہے، وہ مغرب کی جو ہے وہ غلبے کی صدی ہے، وہ اشتراکیت کے بام عروج کی صدی ہے، وہ مسلم معاشروں پر مغربی تہذیب کے حاوی ہونے اور غلبے کی صدی ہے، وہ فتنہ انکار حدیث یا کالونیلزم کے نتیجے میں فزیکلی مسلمانوں کو، مسلمان سٹیٹس کو اپنا غلام بنانے کی صدی ہے۔ اور اس صدی کے اندر اللہ رب العالمین اپنے ایک بندے کو یہ توفیق بخشتے ہیں کہ جس کا نام سید مودودی علیہ رحمہ ہے، کہ وہ اٹھتے ہیں اور وہ اسلام کی حقانیت کو 20ویں صدی کے اندر مسلم دنیا کے سامنے بھی اور مغرب کے سامنے بھی آشکارا کرتے ہیں، اور 20ویں صدی میں اسلام کو اور مسلمانوں کو درپیش علمی، فکری اور نظریاتی جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا ادراک کرتے ہیں، اور پھر ان کا تدارک کرتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر اور اس علم کی مضبوط دلیل کی بنیاد پر۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہی سید مودودی علیہ رحمہ ہیں کہ جو اولاً جماعت اسلامی اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ کو قائم کرتے ہیں۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ کے قیام کے ابتدائی اغراض و مقاصد آپ کے سامنے اگر میں رکھوں تو وہ کچھ اس طرح تھے کہ اسلامی مردانہ کار کی تیاری، اس میں دوسرا مقصد تھا کہ مختلف لادینی اور فکری نظریات کی جو یلغار ہے تعلیمی اداروں کے اندر ان کی روک تھام کرنا، اور تیسرا تھا کہ پاکستانی طلبہ میں اسلام سے محبت کے جذبات کو پیدا کرنا۔ تو گویا اس کی بنیاد پر جو نصب العین تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضائے الہی کا حصول۔ یہ ساری تمہید یہاں تک جو باندھی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کہ جس کا علم آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کے ہم اپنے آپ کو کارکنان اور ذمہ داران بتاتے ہیں، اس اسلامی جمعیت طلبہ کا جو قیام ہے وہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں تھا،
کوئی وقتی واقعہ نہیں تھا، کوئی ریئیکٹیو واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس تنظیم کے قیام کا شجرہ اور سلسلہ وہ صحابہ کرام سے ہوتا ہوا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، یہ جو 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ اسی مشن کی علمبردار ہے کہ جس مشن کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کو ہدایت اور رہنمائی دے کر کار نبوت کے مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ اور بلا شبہ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ جو کام ہے یہ وہی کام ہے، اور یہ جب تک آپ اس سارے پس منظر کے حوالے سے اپنی دعوت کے لیے یکسو نہیں ہوں گے، کمیٹڈ نہیں ہوں گے، کلیئر نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے، تو اس وقت آپ معاشرے کے اندر دین کا کام نہیں کر سکیں گے، اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے۔ تو یہ ساری تمہید کا مقصد آپ کے اندر وہ یکسوئی پیدا کرنی تھی کہ آپ کو ہر مرحلے پر اس بات کا پاس اور خیال اور بھرم رہے کہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کی جدوجہد کے لیے افراد کو تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد جمعیت کے قیام کے 75 سال ہیں جس کے مختلف ادوار ہیں۔ ہم اس کو کیٹیگوریکلی اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ ابتدائی دور وہ تنظیم سازی کا دور ہے، وہ دستور کی تدوین کا دور ہے، وہ تربیت کا دور ہے کہ جس کے اندر تنظیم پھیلی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ نظریاتی کشمکش کا دور ہے کہ جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے سوشلزم کو، کمیونزم کو اور دیگر لادینی نظریات کی الغار کو تعلیمی اداروں کے اندر پروگرام کے مقابلے میں پروگرام دے کر، دلیل کے مقابلے میں دلیل دے کر، نعرے کے بدلے میں نعرہ دے کر، تحریر کے مقابلے میں تحریر دے کر اور تقریر کے مقابلے میں تقریر دے کر ان تعلیمی اداروں کے اندر ان نظریات کو دفن کیا۔ اس کے بعد ایک دور ہے کہ جو یونین کا دور ہے کہ جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے عملی سیاست کے اندر حصہ لیا اور خدمت طلبہ کی بنیاد پر اس میدان کے اندر بھی کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے بعد ایک دور ہے کہ جو عملی میدان کے اندر جہاد اور شہادتوں کا دور ہے کہ جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی ان سرحدوں سے باہر نکل کر نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنے ہزاروں شہداء کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور اس کے بعد ایک دور ہے کہ جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے احتجاج کے بجائے طلبہ کے اندر مقبول ہونے کی طرف اپنا سفر آگے بڑھایا، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایکیڈیمک اپروچ کے ساتھ، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ، سوشل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھی ہے، اور اس پالیسی کا تسلسل آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان سارے ادوار کے اندر یہ جو 75 سال ہیں اس میں دعوت اور بنیادیں اور نصب العین وہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ بنیادیں اور وہ نصب العین اور وہ کام اور مشن وہ یہی تھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کرنا۔ تعمیر انسانیت انہی بنیادوں کے اوپر آج تک جاری و ساری ہے، لیکن ہر دور کے اندر حکمت عملی بدلتی رہی، طریقہ کار بدلتا رہا، پروگرام کا ڈیکورم بدلتا رہا، اسپیکٹرم بدلتے رہے، بنیادی کام ایک ہی رہا، کیونکہ زمانہ ایک، کائنات ایک، حیات ایک، دلیل کم نظری، قصہ ایک قدیم و جدید۔ اور اس بدلتے ہوئے طریقہ کار اور حکمت عملی کی وجہ وہ معاشرے کے اندر تغیر اور تبدل تھے کہ جو وقت کے ساتھ رونما ہوتے رہے، کیونکہ ثبات کسی شے کو نہیں ہے زمانے میں تغیر کے سوا۔ اور اس کے بعد ہم آج کے دور میں موجود ہیں۔ یہ ایسا دور ہے کہ جو بے حد تیزی سے بدلتا ہوا دور ہے، اور ایک دور تھا کہ جب تبدیلی اور انقلاب امین احسن اصلاحی صاحب کے بقول وہ چھکڑے کی رفتار سے آتے تھے، رونما ہوتے تھے، اور آج ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انقلاب، تبدیلی
اور معاشرے کے اندر بدلاؤ وہ جیٹ جہاز کی سپیڈ سے رونما ہو رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ جس میں علمی گفتگو، ادبی گفتگو، فکری گفتگو وہ اہل علم کرتے تھے، وہ مفسرین کرتے تھے، لیکن آج جس دور میں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کو ہر گلی محلے کے نکڑ پر بیٹھا ہوا فرد یہی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے پاس معلومات کا ایک وسیع خزانہ ہے، لیکن وہ علم اور دلیل سے کوسوں دور ہے۔ آج کا یہ دور ہے کہ جس کے اندر علمیت کو، جس کے اندر دلیل کو سطحیت نے اور جذباتیت نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایسا دور ہے کہ جس کے اثرات ہماری تنظیم کے اوپر بھی ہیں۔ آپ اور میں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کارکن بھی وہ جذباتیت کے اندر ہے، وہ سطحیت کے اندر ہے۔ اس نے سوچنے سمجھنے کا جو کام تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو یہاں سے منصوبہ عمل بنا کے دے دیا، یہاں سے فون کر کے کسی پروگرام کا کہہ دیا، یہاں سے تربیت گاہ ڈیزائن کر کے دے دی تو اس نے کر لینی ہے۔ اس نے خود سے سوچنا، خود سے کوئی کریٹیوٹی لانا، خود سے کوئی انوویشن کرنا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو میں جذباتیت کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی مربی کھڑا ہے اور وہ ایک جذباتی تقریر کر رہا ہے، اس میں نعرے بھی لگ رہے ہیں، اس میں لبیک کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، اس میں آپ کی طرف سے رسپانس بھی بہت اچھا ہے، موبائل بھی نکلے ہیں، لیکن اگر اسی سٹیج کے اوپر ایک کوئی علمی شخصیت کھڑی ہے اور وہ کسی علمی اور فکری موضوع کے اندر آپ کو کوئی لیکچر دے رہی ہے، تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارا وہ رسپانس بھی نہیں ہوگا، ہماری وہ دلچسپی بھی نہیں ہوگی، اور ہماری نگاہیں اس طرح مرتکز بھی نہیں ہوں گی کہ جس طرح کسی جلسے کے اندر ہم کوئی جذباتی تقریر سنتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ آثار ہیں جو اس معاشرے کے مجموعی مزاج کے نتیجے میں ہمارے کارکن کے اندر بھی در آئے ہیں۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی مرکزی شورا کا اس سال اجلاس ہوا۔ اس مرکزی شورا کا یہ احساس تھا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی طلبہ کی تعداد، تیزی سے بڑھتے ہوئے تعلیمی اداروں کی تعداد، تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرے کے اتار و چڑھاؤ، اس سب کے اندر ہماری رفتار اطمینان بخش نہیں ہے۔ ہمیں جس رفتار سے طلبہ کی تعداد کے تناسب کے ساتھ آگے بڑھنا تھا، ہم اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اس کے اسباب پر غور کیا تو اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے اندر شاید وہ دعوتی تڑپ نہیں رہی، وہ دعوتی مزاج نہیں رہا کہ جس کے نتیجے میں ہم عام طلبہ کو زیادہ سے زیادہ اپروچ کر کے ان کو اپنا ہمنوا بنا سکیں، ان کے قدموں کو اپنے قدموں سے ملا سکیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ دعوتی تڑپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ہم اس کے اندر بے شمار واقعات کو پڑھتے ہیں۔ ایک آدھ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں۔ اطلاع ملتی ہے کہ ایک تجارتی قافلہ وہ شہر کے باہر آ کے ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، شدید بخار میں مبتلا ہے اللہ کے نبی، وہ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے اس قافلے کے پاس لے جاؤ، ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وہ انہیں اس طرف مائل کرتے ہیں کہ آپ کو شدید بخار ہے، آپ روبہ صحت ہو جائیں، اس کے بعد یہ کام کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ کل تک وہ قافلہ وہاں پر موجود رہے گا، اور اگر وہ قافلہ وہاں پر موجود رہا تو کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہ سکوں گا؟ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو دیکھ کر کہ میری اور آپ کی مثال ان نابینا اور بینا کی طرح ہے کہ کچھ نابینا افراد کا گروہ وہ بھاگے جا رہا ہے، اور آگے ایک گڑھا ہے کہ جس کے اندر آگ دہک رہی ہے۔ وہ نابینا ہیں، وہ اس گڑھے کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ اس کی طرف لپکے چلے جاتے ہیں، اور میں وہ بینا فرد ہوں کہ جو ان کو پکار رہا ہوں، جو ان کو روک رہا ہوں، جو ان کو بلا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو آگے جہنم کا گڑھا ہے، آپ اس میں گر جائیں گے، یہ آگ آپ کو گھیر لے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ علی، تمہاری بدولت کسی کا ہدایت پا جانا 100 سرخ
اونٹوں کی دولت سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، دعوت کی تڑپ تھی، کہ جس کی بنیاد پر قرآن کریم کہتا ہے کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کہ آپ اس غم میں ہلاک ہو جائیں گے، کہ یہ لوگ، مجھے خدشہ ہے کہ آپ کہیں اس غم میں ہلاک نہ ہو جائیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ کا کام تو اللہ کے دین کی بات ان تک پہنچا دینا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان کے دلوں کو حق کی طرف پھیر دے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ۔ عزیز دوستو، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ آپ تو جو سچی بات آپ کے پاس ہے اس کو ان تک پہنچا دیجئے، پھر یہ ایمان لائیں یا اس کو ٹھکرا دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہی طلب تھی کہ جس کی بنیاد پر قرآن کریم سورہ توبہ میں ان کے لیے حریص علیکم کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہ وہ آپ کی بلائی کے معاملے میں حریص ہیں۔ حریص ہونا ایک بری خصلت ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے کارکن کو، مجھے اور آپ کو یہی حرص مطلوب ہے۔ میرے دوستو، دعوتی مزاج کا فروغ کیا ہے کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بس میں سفر کرنے والا کوئی طالب علم وہ آپ کی دعوت سے محروم نہ رہے، آپ گراؤنڈ کے اندر چند طلبہ کو کھیلتے دیکھتے ہیں وہ آپ کی دعوت سے محروم نہ رہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے محلے کی مسجد میں آنے والے طلبہ وہ آپ کی دعوت سے محروم نہ رہیں، آپ کا بیگ، آپ کی ڈائری سے، آپ کے دین کے جو کتابچے ہیں، سلامتی کا راستہ، شہادت حق، اسلام کا پیغام طلبہ کے نام، وہ ہر وقت اس سے بھرے ہوں کہ کوئی طالب علم کہیں آپ کو ملے اس کا رابطہ نمبر لینا، اس سے تعارف کرنا، اس سے دوستی بنانا، اور جاتے جاتے اس سے اللہ کے دین کے پیغام کو اس سے متعارف کرا دینا، یہ دعوتی طرف اور دعوتی مزاج کا فروغ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسری بات وہ آج کے دور کے وہ نظریاتی کشمکش ہے، اور یہ جو کشمکش ہے یہ حق اور باطل کے درمیان، یہ رحمان کے بندوں کے اور شیطان کے بندوں کے درمیان، یہ تو ازل سے ہے اور ابد تک یہ جاری و ساری رہے گی، اس نے تو رکنا نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے دور میں آپ نے اس دین مبین کی راہ کے اندر کیسے آگے بڑھنا ہے؟ کسی کے بقول کہ مومن سب سے زیادہ اپنے زمانے کا واقف ہوتا ہے، اور اسی واقفیت کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ آج کے اس دور کو ہم گلوبلائزیشن کا دور کہتے ہیں، آج کے اس دور کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، آج کے اس دور کو ہم نیو لبرلزم، نیو ریئلزم اور سیکولرزم کا دور کہتے ہیں۔ اور اس گلوبلائزیشن اور اس کے نتیجے میں آج کے طالب علم کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں جن دو امور سے اس کو سابقہ پیش ہے، جس کو آپ اور میں میٹیریلزم کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اور میں انڈیویجولزم کہہ سکتے ہیں، کہ مادی یلغار، کہ جس نے آج کی ہر چیز کو اپنے پنجوں کے اندر جکڑ رکھا ہے، اسی کا شکار آج کا آپ کا اور میری دعوت کا مخاطب وہ طالب علم ہے کہ جو اپنی کتاب سے باہر نہیں نکلتا، جو اپنے موبائل سے باہر نہیں نکلتا، جو اپنی ڈگری سے باہر نہیں نکلتا، جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، اور وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کے شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس طالب علم کے پاس آپ نے اسلامی نظریہ زندگی کا وہ اصول لے کر جانا ہے کہ یہ جو ایک مسلمان فرد ہے یہ اپنے معاشرے سے قطع تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا، یہ اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق اور لاپرواہ
ہو کر نہیں رہ سکتا، ان تمام دائروں کے اندر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وہ پابند ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس معاشرے کے اندر کہ جس کے اندر آپ کا سابقہ کہیں ریڈیکل اسلام کے نام سے، کہیں دیوبندی اسلام کے نام سے، کہیں تبلیغی جماعت والے اسلام کے نام سے، کہیں شیعوں والے اسلام کے نام سے پیش آ رہا ہے، تو ان سارے اسلامزم کے اندر آپ نے اقامت دین، اسلامی نظام زندگی، اس فلسفے کو کہ جس کو آپ لے کر اٹھے ہیں، کہ جس سے آپ سید مودودی رحمہ اللہ کی بدولت روشناس ہوئے ہیں، جس سے آپ ہمکنار ہوئے ہیں، اس کو آپ کیسے اس معاشرے کے اندر آج کے طالب علم کے سامنے رکھیں گے؟ کیونکہ آپ کے آج کا طالب علم وہ فریضہ اقامت دین کی ٹرم سے سرے سے واقف ہی نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر 2% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو اس ٹرم سے ایون کے واقف ہوں۔ یہ آپ کا چیلنج ہے، یہ آج کی جمعیت کا چیلنج ہے، یہ آج کے ناظمین کا چیلنج ہے، یہ آج کے فورمز کا چیلنج ہے کہ وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، کیسے اس کا ادراک کرتے ہیں اور پھر کیسے اس کا تدارک کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسی نظریاتی کشمکش کے حوالے سے پروفیسر خورشید احمد نے لکھا ہے کہ آج دنیا ایک بار پھر نظریات کی بالادستی، مقاصد اور اقدار کو بطور اصل کارفرما قوت کے فہم اور حصول کی پیاس اس کے اندر بڑھ چکی ہے۔ عصر حاضر میں پیدا شدہ عالمی تہذیبی، معاشی، اخلاقی اور سیاسی بحران کا ایک بار پھر حل نظریاتی آدرشوں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل بحران جس سے اس وقت ہمیں سابقہ پیش ہے وہ اخلاقی بحران ہے، اور وہ نظریاتی شعور کی پستی کا بحران ہے کہ جس نے انسان کی زندگی اور اس کے مستقبل کو خوفناک چیلنج سے دوچار کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسی اخلاقی بحران اور اسی نظریاتی شعور کے پستی کے بحران سے آج جب آپ اپنے اس معاشرے کے اندر گزشتہ 1-2 ہفتوں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے عوامل اس کے اندر کار فرما نظر آئیں گے، لیکن اس سارے پس منظر کے اندر آج کے طالب علم کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی سوچ اور فکر وہ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنے تربیتی نظام پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ جو تربیتی نظام ہے یہ سارے دائرے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ دعوتی طرف ہو، چاہے وہ دعوتی مزاج کا فروغ ہو، چاہے وہ نظریاتی کشمکش ہو، چاہے وہ آج کی تہذیبی یلغار یا تہذیبی نظام ہو، ان سب کو جو چیز کاؤنٹر کر سکتی ہے، جو چیز اس سے ہمارے کارکن کو ایک شیلڈ فراہم کر سکتی ہے، وہ ہمارا تربیتی نظام ہے کہ جس کا دار و مدار میرے اور آپ کے رویے پر، میرے اور آپ کے عمل پر، میرے اور آپ کے علم پر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو آپ کے کارکن کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، آپ کی ترجیح فیسٹیول ہوگی تو فیسٹیول ہو جائے گا، آپ کی ترجیح تربیت گاہ ہوگی تو تربیت گاہ ہو جائے گی، آپ کی ترجیح دعوتی وفود ہوں گے تو دعوتی وفود نکلیں گے، آپ کی ترجیح فرد سے ربط اور ربط کے نتیجے میں ایک فرد کی علمی اور فکری تیاری ہوگی تو وہ علمی اور فکری تیاری بھی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس ساری تربیت کا دار و مدار وہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ فکر سے، نظریے سے اور تقریر سے معاشرے کے اندر متاثر ہونے والے افراد
وہ بہت کم رہے ہیں ہمیشہ سے، اور وہ آج بھی بہت کم ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو متاثر ہوتا ہے، وہ رویے سے متاثر ہوتا ہے، وہ اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، وہ اقدامات سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ خدمات سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے سید مودودی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ پہلے خدا کے سامنے اپنا سر جھکائیے، پہلے پھر دوسروں سے اطاعت کا مطالبہ کیجئے، پہلے اس باغی کو مطیع اور فرما بردار بنائیے کہ جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، کہ جو خدا کے قانون اور اس کی رضا کے خلاف چلنے کے لیے ہر وقت آپ سے مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، پورا قرآن کریم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ جو مجھے خلوت میں کرتا دیکھو وہ جلوت میں برملا بیان کر دو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھ میں سے اور آپ میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنے والد کو یہ کہہ سکیں، جو اپنے بھائی کو یہ کہہ سکیں، جو اپنی بہن کو یہ کہہ سکیں، جو اپنے گھر والوں کو یہ کہہ سکیں کہ جو میرا کردار میرے گھر کے اندر ہے، میری خلوت میں ہے، وہ اس سوسائٹی کے اندر، وہ اس محلے کے اندر، وہ میری ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کمیونٹی کے اندر وہ برملا بیان کر دیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ جو اسٹڈی سرکل ہے تربیتی نظام کا اہم نقطہ ہے، اس کے اندر تسلسل کے نتیجے میں، اس کو مؤثر کرنے کے نتیجے میں ہم اس نظریاتی کشمکش کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو علم کی قوت سے لیس کر سکتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر پنپتے ہوئے نظریات کا دلیل سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے علم کی جو اہمیت ہے وہ ازل سے رہی ہے، وہ ابد تک رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا علم عطا کیا گیا کیونکہ وہ جادو کا دور تھا، انہیں معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفا اور طب کا علم عطا کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر ان کو فریضہ نبوت سونپا، وہ فصاحت و بلاغت، وہ شاعری اور علم کا دور تھا۔ اللہ کے نبی کو قرآن کریم اس کے لیے نوازا گیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب تا قیامت جو علم میں برتر ہوگا وہی برتر ہوگا، جو علم میں برتر نہیں ہوگا دنیا اس کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر آپ الجہاد فی الاسلام نہیں پڑھیں گے تو جہاد کے حوالے سے معاشرے میں اٹھتے سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ سیکولرزم، مباحث اور مغالطیں نہیں پڑھیں گے تو آپ معاشرے کے اندر سیکولرزم کی ڈیبیٹس میں irrelevant ہو جائیں گے۔ آپ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی نہیں پڑھیں گے تو آپ اس تہذیبی یلغار کو، اس کے اجزائے ترکیبی کو، اس کی بنیادوں کو سمجھ کر دلیل سے اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ پردہ نہیں پڑھیں گے تو آپ فیمینزم کی بنیاد پر اٹھنے والی اس تحریک اور اس کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ڈیولپ ہو سکتی ہیں، یہ کلچر پروان چڑھ سکتا ہے کہ اگر آپ کا اسٹڈی سرکل آپ کی ترجیح ہو جائے، اور اسٹڈی سرکل بھی پوری دلچسپی اور دلجمی کا مرکز بن جائے۔ یہ ایک ناظم کے لیے اس پہ منحصر ہے کہ اس کو کیسے اٹریکٹیو بناتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو پورے سال کا منصوبہ عمل ہے، جس کی مختصر کچھ احساسات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کچھ آپ کا منصوبہ عمل کی شکل میں آپ کے پاس آ جائیں گے، کچھ شعراؤں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک بالکل فضول ایکسرسائز ہے کہ جب تک آپ اس کے اندر عمل کے رنگ نہیں بھر دیں گے۔ آپ 6 ماہ کے بعد اپنے فورم کے اندر آئیں گے، آپ وسائل کی کمی کا بہانہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ وقت کی قلت کا بہانہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ حالات کے موافق نہ ہونے کا بہانہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ کا ناظم زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر دے گا، لیکن 6 مہینوں کا جو نقصان ہوگا وہ آپ کی تنظیم اگلے 6 سال بھی اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہیں ہماری سستی کے نتیجے میں، ہماری کاہلی کے نتیجے میں، ہماری لاپرواہی کے نتیجے میں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں اور دامن پکڑے چھاؤں گنیری، ایسا نہ ہو کہ یہ قافلہ چھوٹ جائے اور ہم اپنے ہی ایک سرکل میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ایک مومن، اس کے لیے دنیا میں آرام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ کافر کے لیے جنت
اور مسلمان اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی حیثیت میرے نزدیک مچھر کے ایک پر جتنی بھی ہوتی تو میں کسی اپنے نہ ماننے والے کو پانی کا ایک گھونٹ بھی فراہم نہ کرتا۔ اور یہ زندگی اور یہ عارضی اور فانی دنیا کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جمع ہے زندگی، کل زم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند خباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور میرے دوستو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینظرون، کہ وہ دن کہ جس دن ہم سب جمع ہو جائیں گے، کہ جس دن نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کی کوئی سفارش چلے گی، نہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ دینے کی امید ہوگی، نہ کسی کی طرف سے کوئی نیکی اور گناہ لینے اور دینے کا معاملہ ہوگا۔ اس دن میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں کہ جوانی کہاں گزاری، تو ہم اللہ رب العالمین کو اپنے گرد آلود پاؤں کو، اپنے غبار آلود چہروں کو اور اپنے اس تھکے ہوئے بدن کو دکھا کر یہ بتا سکیں کہ جس دور کے اندر دین مبین پر چلنا، دین مبین کو سنبھالنا اور اس کی سربلندی کی جدوجہد کرنا انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر تھا۔ اس دور کے اندر ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی تعلیم کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جوانی کو کھپایا ہے۔ اور اس دن اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں تھما دے۔ وہی اصلی کامیابی ہے، وہی ہمارا مطمع نظر ہے، وہی ہمارا مقصود زندگی ہے، اور اسی کے لیے ہم میرے دوستوں اور ساتھیوں سرگرداں ہیں، اور اسی کے لیے ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ کو چنا ہے۔ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اس اقتباس سے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ تحریک میری زندگی کا مقصد ہے، میرا جینا اور میرا مرنا اس تحریک کے لیے وقف ہے۔ اگر اس راستے پر چلنے میں کسی کو تردد بھی ہوگا تو میں اسے اختیار کروں گا اور اسی راستے میں اپنی جان دے دوں گا۔ اگر کسی میں آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہے تو میں آگے بڑھوں گا۔ کوئی اگر میرا ساتھ نہ دے تو میں تنہا اس راہ پر چلوں گا، اور اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میں تنہا بھی رہ جاؤں تو پھر بھی مجھے اس مخالفت کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ ویژن ہونا چاہیے، یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ اطمینان اور یکسوئی ہونی چاہیے کہ جو آپ نے اس کیمپ سے لے کر معاشرے کے اندر جانا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ وقت مختصر ہے، اس کو غنیمت جانیے اور اس جمعیت کے اندر گزرنے والے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیے۔ یہی میری آپ کے لیے گزارش بھی ہے، یہی میری آپ کے لیے ریکویسٹ بھی ہے، اور میں اسی امید سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے اپنے مقام کے اندر جا کر، اپنے اپنے حلقوں کے اندر جا کر اپنے نظم کی طرف سے فراہم کردہ ہدایات کی روشنی میں اسی کیریکٹر کو اپناتے ہوئے دین مبین کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جب سال بعد آپ حاضر ہوں گے تو اس سال کے بعد آپ کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں اور آپ اپنی تنظیم کو اس انداز میں پیش کرنے کے قابل ہوں کہ جہاں آج ہے یہاں سے کم از کم 20 گنا آگے کھڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔